اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا وہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے، فرد کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اور ریاست اور نظام کی سطح کی بھی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ آج ایک اہم ذمہ داری جو مجھ سے متعلق بھی ہے اور مجھ سمیت جتنے لوگ بھی ماں باپ کے درجے پر فائز ہیں ان سب سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن حکیم میری اور آپ کی اہم ترین اولین ذمہ داری کو بیان فرما رہا ہے۔ اپنی بھی فکر کرو اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرو۔ ہاں، قرآن حکیم جنتی گھرانوں کے نقشے بھی پیش کرتا ہے، وہ مثبت اور پازیٹیو سائڈ بھی سن لیں۔ سورہ طور ہے 27 پارے میں، اس کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی ان کو ہم ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ اگر سب جنت پہنچے تو جنت میں درجات بہت سارے، اللہ کی شان کریمی ہوگی، نیچے والوں کو ایلیویٹ کر کے اوپر والوں کے برابر کر دے گا۔ اب ہم یہ غور کر لیں کہ آج ہمارے گھرانے کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ بڑے درد دل سے کچھ باتوں کی طرح توجہ دلانا مقصود ہے۔ الحمدللہ کراچی میں دعوت دین کے کام کے تعلق سے، قرآن حکیم کے دروس کے تعلق سے، تحریکی کاموں کے حوالے سے مواقع بلکہ پاکستان بھر میں اور اس کے علاوہ بھی ملتے ہیں۔ اور جو کراچی کا خاص ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سے اسکولوں میں، کالجز میں، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جاتے رہنے اور کبھی کبھی وہاں پر پڑھانے کا بھی اتفاق رہا۔ اور اب جو کچھ ہمارے سامنے حالات ہیں، ایک طرف تو اقدار کا جو ستیہ ناس ہو رہا ہے۔ ہم بچپن میں وہ شاہی سپاری استعمال کرتے تھے، چھالیہ کھانا کو اچھی بات نہیں ہے، کچھ اور یاد دلانا چاہ رہا ہوں، اس پہ ایک ڈولی سی بنی ہوتی تھی۔ ہم آج 70-80 برس پہلے چلے جائیں تو پردے کا بڑا ایک اہتمام ہمیں دکھائی دیتا تھا، اور یہ پردے کا تقاضا یہ ہماری معاشرت کا نہیں ہے، یہ مشرقی اقدار کا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ اور آج کیا ہو چکا ہے مجھے کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اب تعلیمی اداروں میں مطلب نگاہیں نیچے رکھنا وہ تو شریعت کی تعلیم اور حکم ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ہی معاشرے کے افراد کو، حضرات و خواتین اور بچے اور بچی ہمارے معاشرے کے جو ڈریس کوڈ کے معاملات ہمارے ہاں خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بات بھی پرانی ہو گئی، اب تو نئے مسائل ہیں۔ اب نئے مسائل یہ ہیں کہ ایک طرف ٹیکنالوجی ہاتھوں کے اندر ہے اور نئے طریقے آ رہے ہیں لوگوں کو انگیج کرنے کے، اور ان میں ایک بہت بڑا حصہ بے مقصد زندگی گزارنے کا ہے، اور ایسے گیمز آ گئے۔ مطلب یہ بات بھی پرانی ہے، ہم بھی تھوڑے پرانے ہو گئے ہیں، بہرحال جو ینگسٹرز ہوں گے وہ زیادہ اپڈیٹڈ ہوں گے اس معاملے کے اندر، کہ وہ گیم کھلوائے جا رہے ہیں کہ جن میں آپ نے کوئی اگریشن کا کام کرنا ہے، اور اس اگریشن کی انتہا کیا ہے؟ اس اگریشن کی انتہا یہ کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو بھی قتل کر ڈالے، استغفر اللہ، بہنوں کو بھی مار ڈالے اور بھائی کو بھی مار ڈالے۔ ایک طرف ہم یہ اگریشن اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اور غور کیا ہوگا کہ جناب وہ ان کی صحتیں جو ہے ان میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو ڈائٹ کے مسائل ہیں، وہ کوئی ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے، اور دوسری طرف بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اور بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ نشے کی لت پڑتی چلی جا رہی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور نئے انداز سے آئس بھی اگر میں استعمال کروں جو بڑے درد دل کے ساتھ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ بھی پرانا ہو چکا ہے۔ بڑے سستے اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ کم وقت میں جس سے ایک نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے، سرور کے نام پر، اپنی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے نام پر، ایکیڈیمکس کا پریشر بہت بڑھ گیا تو تھوڑا ریلیز بھی مل جائے گا، یا کچھ اور مسائل پیدا ہو گئے، عشق و محبت کی داستانیں شروع ہو گئیں اور وہاں کوئی ناکامیاں آنا شروع ہو جائیں تو پھر نشے کی لت پڑ جائے اور اپنے غم کو غلط کرنے کا معاملہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو چل رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ماں باپ کی حیثیت میں ماں باپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہم بچوں کو کن کے حوالے کر رہے ہیں، کن افراد اور کن انسٹیٹیوشن کے حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی مشرک بنا دیتے ہیں، تو پرائمریلی یہ پہلا بنیادی رول تو ماں باپ کا ہے، کہاں کن تعلیمی اداروں میں بھیج رہے ہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔
تو ایک تو ہم دیکھیں کہ ان کو دوست بنا رکھا ہے، اور ہم دیکھیں ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں۔ اور افسوس زیادہ تب ہوتا ہے جب بیٹیوں کو لوگ تعلیمی اداروں میں بھیج رہے ہیں، ہم مباحث میں نہیں جاتے، زیادہ تفصیلی بحث میں نہیں جاتے، مگر دیکھ تو لیں کس ماحول میں بھیج رہے ہیں، اور کس ایٹماسفیئر کے اندر بھیج رہے ہیں، اور کس طرح کے حالات کے اندر ان کو ڈالا جا رہا ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو پروفیشنل ایجوکیشن کی بات ہے، ہم نے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی لائف گزاری ہے، آڈٹ لائف گزاری، 4.5-5 سال آڈٹ فیلڈ کے اندر ایک بڑی پاکستان کی نمبر 1 کمپنی کے اندر گزارے ہیں۔ پر ایک ہمارا دور بھی تھا، ہمارے یہاں تصور نہیں تھا کہ کبھی کسی لڑکی کو جو ہے وہ آڈٹ کے لیے شہر سے باہر بھی بھیجا جائے گا۔ آج تو پروفیشنل ایجوکیشن کے نام پر دنیا بھر میں بھیجا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے معاملات ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی ہم سے زیادہ معلوم ہے، اور اس کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پناہ میں ہمیں رکھے۔ ہاں ایک خیال ہے کہ کیونکہ تقاضے ہیں دور کے، ایک خیال ہے کہ ہماری لائف اچھی ہو جانی چاہیے، ہمارے بچوں کا فیوچر سیف اینڈ ساؤنڈ ہو جانا چاہیے۔ ہمارا اصل فیوچر کیا ہے؟ ہمیں کتنا جینا ہے دنیا کے اندر؟ مسلمان ہے نا، مسلمانوں سے بات ہو رہی، کافروں سے تو کچھ اور بات ہوگی۔ مسلمان کو تو پتہ یہ دنیا تو عارضی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو۔ ہمارا ڈیسٹینیشن تو آخرت میں ہے، تو ہمیں اس فیوچر کی فکر کرنی ہے۔ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ اولاد کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ اولاد کے بارے میں پوچھے گا ان کا عقیدہ اور ایمان بنایا اور بچایا کہ نہیں، ان کو اعمال صالحہ پر لگایا کہ نہیں، ان کو شیطان کے حملوں سے، دجال کی تہذیب اور دجالی تہذیب کے حملوں سے بچانے کی کوشش کی کہ نہیں، ان کو اللہ کا بندہ اور نبی مکرم علیہ السلام کا امتی بنانے کی فکر اور کوشش کی یا نہیں کی۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ کس طرح نشے کے معاملات، بے حیائی کے معاملات، نکاح کے بندھن کے بغیر وہ معاملات جو نکاح کے بندھن کے بعد کے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، وہاں تک معاملات جا رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کوئی کوڈ آف ایتھکس یونیورسٹیز کے اندر لکھی ہوئی کچھ چیزیں ہیں، عمل درآمد کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ بہرحال بہت ساری باتیں ذہن کے اندر آتی، دل میں بھی آتی۔ نقطہ کیا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جائزہ لے لیں اولاد کو ہم نے کہاں ڈال رکھا ہے۔ چھوٹے بچوں کے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یوتھ کے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ذرا میچورڈ ونس کے معاملات مختلف ہوتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ خدا را غور کر لیں، میں بھی غور کروں، میں بھی صاحب اولاد ہوں، میں اکثر صاحب اولاد ہیں۔ اولاد کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا اولاد کو صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں جو میری اور آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے؟ تو فہو المطلوب، یہی مطلوب ہے۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اور میرے بچوں کے مرنے کے بعد کل آخرت میں ان کا کیا ہوگا؟ اگر یہ سوچ لیں گے تو جو گزارشات درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس کے ہم فکر کر سکیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، ہماری اولاد کو جہنم سے محفوظ رکھے، اور جنت کو سامنے رکھ کر، اللہ کی رضا کے حصول کو سامنے رکھ کر اولاد کی پرورش اور ان کی براٹ اپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com